ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ مؤمنون کی شروع کی آیات ہیں. سورہ مؤمنون کی ابتدائی 3 آیات کی کچھ وضاحت اس سے پہلے کر دی گئی ہے. آج بقیہ آیات کی کچھ مختصر وضاحت کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں حق تعالی اخلاص کے ساتھ مفید اور نافع باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے حق میں ان کو مفید اور نافع بھی بنائیں. اس سورت کو سورہ مؤمنون کہا جاتا ہے. اس کو سورہ مؤمنون کہنے کی جو وجہ ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ اس سورت کے شروع میں ان صفات کا بیان ہے جو ہر مومن میں ہونا چاہیے، مومنوں کو کیسا ہونا چاہیے، ان میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، وہ ساری صفات اس سورت میں بیان کی گئی ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون. ایک روایت میں آتا ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا تھے، آپ کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے سورہ مؤمنون کی یہ شروع کی 10 آیات پڑھی جس میں اس طرف اشارہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سارے اوصاف تھے. شروع کی 3 آیات میں ایک تو ایمان کا ذکر ہے جو اصل الاصول ہے، اس کے بغیر کوئی نیکی اور کوئی عمل معتبر نہیں. اس کے بعد دوسری صفت نماز میں خشوع، نماز کو دھیان سے پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، اندر بھی سکون ہو باہر بھی سکون ہو. وہ تمام افعال، ان تمام حرکات سے بچنا جن کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، بدن سے کھیلنا، کپڑوں سے کھیلنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ ساری چیزیں نماز میں ممنوع ہیں. جیسے آدمی ایک حاکم کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے، کلیکٹر ہے، بڑا آفیسر ہے، باروب آدمی ہے، تو آدمی ایک دم پرسکون کھڑا ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا. تو ایک بادشاہ کے جو آداب ہوتے ہیں ان سارے آداب کا استحضار کرتے ہوئے نماز پڑھنا، ایسا لگے کہ یہ آدمی ڈر رہا ہے، اس کے دل میں خوف ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی توجہ ہٹ جاتی ہے.
ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے غلطی ہو گئی تھی، ایک غزوے میں، غزوہ تبوک میں طاقت کے باوجود شریک نہیں ہوئے تھے، تو ان پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، صحابہ کرام بھی ان سے بات چیت بھی نہیں کرتے، وہ آتے تھے آپ سے رخ پھیر لیتے تھے، لیکن جب وہ نماز پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے، جب وہ نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تھے۔ تو اس کی وجہ میں علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ نمازی کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، نمازی کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں، اور نبی اللہ کے اخلاق سے متخلق ہوتا ہے، اللہ میں جو اچھے اخلاق ہیں ان تمام سے نبی متخلق ہوتا ہے، تو چونکہ نمازی کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود بائیکاٹ کے اس وقت ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ تو ہم جب تک اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، دھیان سے نماز پڑھیں گے، اللہ کی توجہ ہمیں حاصل ہوگی، لیکن جہاں ہم نے ادھر ادھر دیکھا، غفلت شروع کر دی، کھجالنا شروع کر دیا، بدن سے کھیلنا شروع کر دیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہے، پھر ہمیں اللہ کی توجہ حاصل نہیں ہوگی۔ اور دوسری صفت بیان ہوئی ہے، لغو سے اعراض کرتے ہیں، بیکار افعال سے بچتے ہیں، اور اس میں تمام گناہ بھی داخل ہیں، اس لیے کہ سارے گناہ بیکار ہیں، اس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا۔ تیسری صفت اس آیت میں بیان کی گئی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں یا جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی مفسرین نے 2 تفسیریں کی ہیں۔ زکوٰۃ کے اصل معنی ہے پاک کرنا، لغت میں زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو، تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرض منصبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں تھیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ قرآن کی آیات کی صحابہ کے سامنے تلاوت کرتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، برے اخلاق سے ان کو پاک صاف کرتے تھے، اور ان کو کتاب یعنی قرآن کریم سکھاتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے۔ تو زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا۔ شریعت میں زکوٰۃ کے ایک معنی ہے وہ مال جو انسان اللہ کی رضا کے لیے مخصوص شرائط کے پائے جانے کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے، اسی لیے بلا ضرورت آدمی کو زکوٰۃ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو مال کا میل کہا گیا ہے۔ مجبوری ہے، ضرورت ہے تو آدمی استعمال کر سکتا ہے، بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب زکوٰۃ دینے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب زکوٰۃ لینے والے کو بھی ملتا ہے، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، اس لیے کہ اس نے ایک فریضے کی ادائیگی میں مدد کی ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ قبول نہ کرتا تو یہ کیسے زکوٰۃ ادا کرتا؟ چنانچہ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا، کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ ابھی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر پر لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ہماری مسجدوں میں لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ لوگ پہنچتے ہیں جن میں سے بیشتر معتبر ہوتے ہیں، جن میں سے بہت سے محدث ہوتے ہیں، مفسر ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کو اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ان کا احترام اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ ان کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں گھر پر افطار کریں، لیکن مدارس کی ضرورت کی وجہ سے اور دین کی ضرورت کی وجہ سے وہ در بدر پھرتے ہیں۔ تو جتنا ثواب زکوٰۃ ادا کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب زکوٰۃ لینے والے کو بھی ملتا ہے۔
بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ اور مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو سنا آپ نے عجیب بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے اس کا احترام تو لوگوں کے دلوں میں ہے، مسجد کا احترام کہ یہاں نماز ادا کی جاتی ہے، ایک فریضہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن جہاں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے یعنی فقیر، اس کا احترام لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی ایک فریضے کے ادا کرنے کا محل ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ زکوٰۃ کہاں ادا کرتے؟ تو زکوٰۃ کے ایک معنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مال خود پاک ہوتا ہے، نیز اس سے زکوٰۃ دینے والے کا نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، تو زکوٰۃ دینے سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے ایک معنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں دیا گیا ہے، لیکن یہاں جو قرآن کا اسلوب ہے، قرآن کی جو الفاظ ہیں، اس سے زکوٰۃ کے ایک دوسرے معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے مفسرین نے یہاں زکوٰۃ کے دوسرے معنی مراد لیے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہم للزکوٰۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کا فعل انجام دینے والے ہیں۔ زکوٰۃ تو مال کو کہتے ہیں، تو مال کوئی فعل نہیں ہے، اس لیے قرآن میں جہاں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے وہاں نہیں کہا افعلوا الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ کا فعل کرو، وہاں ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، مؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں، آتوا الزکوٰۃ، انہوں نے زکوٰۃ دی، تو زکوٰۃ تو دی جاتی ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا نام ہے، وہ کوئی فعل نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں زکوٰۃ سے مراد ہے تزکیہ نفس، زکوٰۃ سے مراد ہے اپنے نفس کو پاک کرنا، وہ تزکیہ کرتے ہیں، تزکیے کا فعل انجام دیتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو بری خصلتوں سے پاک کرتے ہیں، کفر سے، شرک سے، ریا سے، حسد سے، بغض سے، حقد سے، حرص سے، جتنے بھی اس طرح کے امراض ہیں ان سے پاک کرتے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت میں تزکیہ نفس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مضمون بیان کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں دھنسا دیا۔ تو اس مضمون کو اللہ پاک نے ایک قول کے مطابق 7 قسموں کے بعد بیان کیا، اور ایک قول کے مطابق 11 قسموں کے بعد، والشمس وضحاہا، 2 چیزوں کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، اس میں 2 چیزوں کی، تو سورج کی قسم کھائی اور دھوپ کی، پھر چاند کی قسم کھائی، پھر دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، پھر آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، یعنی اللہ کی قسم کھائی، 2 چیزوں کی قسم، پھر زمین کی اور اس کو پھیلانے والے کی، اور پھر نفس کی اور اس کو سنوارنے والے کی۔ تو ایک قول کے مطابق 7 قسموں کے بعد اللہ نے یہ مضمون بیان کیا، اور ایک قول کے مطابق اگر معطوف علیہ کو 2 شمار کر لیا جائے، سورج اور دھوپ کو 2 شمار کریں، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کو 2 شمار کریں، آسمان اور اس کے بنانے والے کو 2 شمار کریں، نفس کو اس کے سنوارنے والے کو، تو اس طرح 11 قسموں کے بعد اللہ پاک نے مضمون بیان کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اتنی اہمیت کسی مضمون کی نہیں، کبھی اللہ نے ایک قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر، کہیں 2 چیزوں کی قسم کھائی، کہیں 3 کی، کہیں 4 کی، اس سے زیادہ قسم نہیں کھائی گئی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، 3 چیزوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 چیزوں کی قسم کھائی۔ لیکن اس مضمون کو اللہ پاک نے 7 یا 11 قسموں سے موقت کرنے کے بعد بیان، تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں داخل ہے، آپ کی ذمہ داریوں میں داخل ہے، اور اگر یہ انسان کے پاس نہیں ہے تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔
کل جو حضرت تشریف لائے تو وہاں اقبال صاحب برکات ہوں، تو آپ نے یہی فرمایا تھا جب مولانا حبیب الرحمان صاحب نے، رئیس الاحرار صاحب نے حضرت شیخ سے پوچھا تصوف کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آدمی جو بھی کام کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے، کوئی مقصود نہ ہو اس کے سامنے، جو بھی کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جو بھی کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، یہ تصحیح نیت۔ اور اس سے اتنا استحضار ہو کہ جب کام کرے تو یہ سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب اس کی مشق کرے گا آدمی، ہر کام میں نیت کرے گا، صبح اٹھے تو نیت کر کے اللہ کے لیے اٹھ رہا ہوں، وضو کرے تو نیت کر اللہ کے لیے وضو کر رہا ہوں، استنجا کرے اللہ کے لیے استنجا کر رہا ہوں، مسجد جائے اللہ کے لیے مسجد جا رہا ہوں، چائے پیے اللہ کے لیے چائے پی رہا ہوں، جو بھی کام کرے اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے۔ یعنی آدمی دن بھر میں 50 کام کرتا ہے تو ہر کام میں نیت کر اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ ہم تو صرف نماز میں نیت کرتے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد سارے کام بغیر نیت۔ اس لیے حضرت مولانا علی صاحب فرماتے تھے کہ اس امت کو بد نیتی سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان بے نیتی سے ہوا ہے۔ یہ کہ بد نیتی، غلط نیت سے کوئی کام کرنا، تو غلط نیت تو بہت کم کرتے ہیں لوگ، اکثر بے نیتی سے کام کرتے ہیں۔ جب بھی نیت کریں گے وہ کام عبادت بن جائے گا۔ اور نیت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان گناہ سے بچ جائے گا۔ جب اس کو ہر کام میں نیت کی مشق ہے، بچے کو پیار کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی برکات میں شیخ ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ آج جب کوئی کام کرے ارادہ ہو تو تھوڑی دیر رک جائے اور کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر دوسرے سیکنڈ میں کہے کہ یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چائے نہیں پیوں گا، اور دوسرے سیکنڈ میں کہ چائے اللہ کے لیے پی رہا ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر نیت کرے اللہ کے لیے کھا رہا ہوں، بچے کو پیار نہیں کروں گا، پھر نیت کرے اللہ کے لیے۔ تو ایسی مشق کرتے ہیں بزرگان نے۔ مطلب یہ کہ 24 گھنٹے اسی ادھیڑ بن میں رہے، یہ اللہ سے تعلق محلہ کا کیا مطلب؟ تعلق محلہ کا ہی مطلب ہے آدمی رہے دنیا میں لیکن دل ادھر جڑا ہوا ہے، تو اس کی برکت سے گناہ نہیں کر سکے گا۔ گانا سن رہا ہوں تو کہہ سکتا ہے اللہ کے لیے گانا سن رہا ہوں، فلاں لڑکی کو دیکھ رہا ہوں تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے لیے دیکھ رہا ہوں، فلاں چیز موبائل میں دیکھ رہا ہوں، تو اگر صحیح ہوگی تو کہے گا کہ اللہ کے لیے طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا ہوں، اللہ کے لیے فلاں قاری صاحب کی قرات سن رہا ہوں۔ یہ غلط پوسٹ ہوئی، غلط چیز ہوئی تو آدمی نیت نہیں، تو گناہ سے بچ جائے گا، حرام سے بچ جائے گا، نیکی ہی کی توفیق ہوگی، اور جتنی جائز چیزیں سب نیکی بن جائے گی، جتنی مباح چیزیں ہیں۔ نیت کو انقلابی عمل کہا گیا ہے، نیت کو انقلابی عمل کہا گیا ہے۔ عادت کے افعال ہیں جو آدمی عادت کے طور پر کرتا ہے، اگر صحیح نیت کے ساتھ کرے گا تو عبادت بن جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کافر کو قتل کر رہے تھے، اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے تھے، اس نے تھوک دیا تو آپ سینے سے اتر گئے، تو اس نے تعجب کیا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے والے تھے اور میں نے تھوک دیا تو آپ اتر گئے، آپ کو تو غصہ آنا چاہیے تھا اور فوراً مجھے ذبح کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ میں تم کو اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا۔ جب تم نے مجھ پر تھوک دیا تو میرے نفس کو ہیجان ہوا، نفس کو حرکت ہوئی، اب میرا قتل کرنا تمہیں اپنے نفس کے لیے ہوتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو میں اس کو اپنے نفس کے لیے قتل کروں۔ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو اس میں اللہ کے حکم سے قتل کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے ایسی مشق کی تھی کہ لڑائی کے وقت میں بھی وہ اپنے دل پر نظر رکھتے تھے، میں یہ کام کس لیے کر رہا ہوں۔ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے کھڑے تھے تو ایک کشتی آئی اور اس میں شراب کے مٹکے اتر رہے تھے. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا شراب ہے اس کے بادشاہ کے لیے. تو انہوں نے سارے مٹکے توڑنا شروع کیے. غالباً 20 مٹکے تھے تو 19 مٹکے توڑ دیے اور ایک مٹکا رہنے دیا، چھوڑ دیا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک آدمی نے ہماری شراب کے مٹکے توڑ دیے تو ان کو بلایا گیا. بادشاہ بڑا ظالم تھا، بہت خفگی کے انداز میں غصے کا یہ کیوں کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے لیے کیا. تم کو کس نے محتسب بنایا؟ کہ جس نے آپ کو بادشاہ بنایا. ڈرے نہیں. تو کہ ایک کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہ 19 مٹکے میں نے اللہ کے لیے توڑے. جب 20 مٹکا توڑ رہا تھا تو میرے دل میں عجب پیدا ہوا، میرے نفس میں خوشی پیدا ہوئی کہ دیکھ تو کتنا جری ہے، تو نے بادشاہ کے شراب کے مٹکے توڑ دیے. تو پھر میں رک گیا کہ اب اس کو نہیں توڑنا. اس میں نفس کی آمیزش ہو گئی، نفس کی ملاوٹ ہو گئی، تو اس کو آپ نے چھوڑ دیا. تو بزرگان دین اپنا احتساب کرتے تھے، میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تو جب تک اللہ کے لیے ٹھیک ہے، جب نفس کے لیے ہوا تب نہیں کرنا. نفس کو خوش نہیں کرنا ہے، نفس کو راضی نہیں کرنا ہے. تو آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے، محاسبہ کرے، تب جا کر اللہ کے وہ عمل مقبول ہوگا. تو تزکیے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اخلاص پیدا کرے. اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. حدیث شریف مشہور ہے، ایک عالم کو لایا جائے گا اور اس کو اللہ پاک اپنی نعمتیں شمار کرائیں گے کہ ہم نے تم کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا. وہ سب کا اقرار کرے گا. پھر پوچھیں گے تم نے یہ کیوں کیا؟ تو کہا آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا. پڑھایا، علم پڑھایا فلاں. تو کہا جھوٹ ہے، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ عالم کہا جائے. تو کہا جا چکا اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر مالدار کو لایا جائے گا، اس کو بھی اللہ پاک اپنی نعمتیں شمار کرائیں گے. ہم نے تم کو یہ دیا، وہ دیا. وہ کہے گا ٹھیک ہے، کہ تم نے اس میں کیا کارگزاری کی؟ تو کہے کوئی کار خیر ایسا نہیں چھوڑ جس میں خرچ نہ کیا ہو آپ کی رضا کے لیے. آپ کو کا جھوٹ ہے، تم نے سب اس لیے کیا لوگ سخی کہیں، لوگ فیاض کہیں. کہا جا چکا، تمہیں اس کا بدلہ مل چکا. پھر اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر شہید کو بلایا جائے گا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی ہوگی. اس کو بھی اللہ پاک اپنی نعمتیں شمار کرائیں گے. تم کو یہ دیا تھا، وہ دیا تھا. تو کہے گا کہ میں آپ کی راہ میں لڑا، میں نے جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. تو کہا اس لیے کیا تھا کہ بہادر کہا جائے، تم جری کہا جائے. کہا جا چکا اور اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اتنا بڑا عمل ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، ریا کی آمیزش ہو جانے کی وجہ سے، نفس کی ملاوٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. اس لیے تزکیے کی بڑی اہمیت ہے. اپنے آپ کو آدمی ان عیوب سے اور ان بری خصلتوں سے پاک صاف کرے. کوئی کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، ریا کی آمیزش نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے جس عمل میں آدمی نے کسی دوسرے کو شریک کیا ہوگا تو اللہ پاک کہیں گے کہ جاؤ اس کا بدلہ اسی سے لے لو، مجھے تمہارے عمل کی ضرورت نہیں ہے. تم نے تو ایک کام فلاں کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، جتنے شریک ہیں ان میں سب سے زیادہ میں بے نیاز ہوں. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک اس کو لینا چاہتا ہے، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں مجھے اس عمل کی ضرورت ہی نہیں، جاؤ اس کو لے لو اور اس کا بدلہ بھی اسی سے لے لو. تو تزکیے کی یہ جو خانقاہیں قائم ہوتی ہیں اور بزرگان دین جو خانقاہیں قائم کرتے ہیں، اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو تزکیہ حاصل ہو جائے، اس کا نفس بری خصلتوں سے پاک ہو جائے اور تبھی جا کر عمل میں جان پیدا ہوگی. صحابہ کرام نے ان چیزوں کو پیدا کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے. ان کو اللہ پاک نے دنیا ہی میں اپنی رضا دے دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مقام سب کو آخر میں ملے گا، دنیا میں کسی کو نہیں ملے گا. جب انسان قیامت میں حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس وقت آخر میں اللہ اعلان کریں گے میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں.
انسانوں کو یہ عمل، یہ جزا، بدلہ آخرت میں سب سے آخر میں ملے گا۔ اللہ پاک صحابہ کرام کو دنیا ہی میں دے چکے، یہ ان کے تزکیے کی برکت ہے۔ اللہ پاک کو معلوم تھا کہ اب ان سے کوئی ایسا فعل ہوگا نہیں جس سے میں ناراض ہوں، تو بغیر تزکیے کے نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کمی کوتاہی کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے، ان کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے مواعظ سننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں ان چیزوں کی حقیقت حاصل ہو اور ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون میں زکوٰۃ سے مراد ہے تزکیہ، آدمی تمام برے اخلاق سے رکے، اس لیے کہ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری گناہ اور ایک باطنی گناہ۔ جیسے ظاہری گناہ کا چھوڑنا ضروری ہے، باطنی گناہوں کا بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ تو تزکیے کے ذریعے آدمی باطنی گناہوں کو چھوڑتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کا چھوڑنا بھی ضروری۔ فلاح پانے کے لیے، دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تمام ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جس کا ذکر لغو میں آ گیا، اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جس کا ذکر اس آیت میں، ہم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے نفوس کو پاک صاف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شہوت غلط جگہ پر پوری نہیں کرتے۔ کہاں پوری کرتے ہیں؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں سے اپنی شہوت، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اور اپنی ان باندیوں سے جن کے وہ مالک ہیں۔ باندی سے مراد شرعی باندی، اب شرعی باندیوں کا وجود نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی تو اس میں جو عورتیں پکڑی جاتی تھیں ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا، مجاہدین اس کے مالک ہو جاتے تھے، تو اس باندی سے جبکہ وہ شادی شدہ نہ ہو وطی کرنا حلال تھا، وطی کرنا جائز تھا، تو اس باندی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ اب آج کل جو خادم وغیرہ ہوتے ہیں، نوکر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ شرعی باندی نہیں ہیں، ان سے خواہش کا پورا کرنا جائز نہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس لیے کہ یہ لوگ جو اپنی بیویوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور اپنی باندیوں سے، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ بوقت ضرورت آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لے، اس کو مقصود نہ بنائے۔ بوقت ضرورت اپنی باندی سے اپنی خواہش پوری کر لے، اس کو مستقل مشغلہ نہ بنائے۔ انسان کے ساتھ جیسے بھوک پیاس لگی ہوئی ہے تو بوقت ضرورت کھاتا ہے، ہمیشہ کھاتا نہیں رہتا، تو اسی طریقے سے نفسانی خواہش جو پوری کرنا ہے، جنسی خواہش جو پوری کرنا ہے، وہ بوقت ضرورت اس کو انسان اپنا مقصود نہ بنائے۔ جو اپنی خواہش اپنی بیوی سے پوری کر لے گا، اپنی باندی سے پوری کر لے گا، زیادہ سے اس کو ملامت نہیں ہوگی۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کا ہی مطلب آگے فرماتے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو شخص ان دو کے علاوہ کسی اور طریقے کو تلاش کرے گا، یعنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی خواہش پوری کرے گا، باندی کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنی خواہش پوری کرے گا، تو یہ لوگ حد تجاوزی کرنے والے ہیں۔ یعنی بیوی کے علاوہ کسی سے خواہش کا پورا کرنا، باندی کے علاوہ کسی سے خواہش کا پورا کرنا جائز نہیں۔ اور اس میں بھی یہ فرماتے علماء کہ بیوی اور باندی سے اسی طریقے سے خواہش پوری کرے جس طریقے سے شریعت نے پوری کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی آگے کے راستے میں خواہش پوری کرے، پیچھے کے راستے میں نہیں، وہ حرام ہے، چاہے بیوی کے ساتھ ہو، باندی کے ساتھ ہو۔ اسی طریقے سے حیض اور نفاس کے علاوہ دنوں میں، پاکی کے دنوں میں بیوی سے خواہش پوری کرے، اگر حیض اور نفاس کے دنوں میں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ ایسے مرد اگر مرد سے خواہش پوری کرے گا تو یہ بھی حرام ہے، چوپائے سے خواہش پوری کرے گا تو یہ بھی حرام ہے، اپنے ہاتھ سے اگر خواہش پوری کرے گا تو یہ بھی حرام ہے۔ تو من ابتغیٰ وراء ذلک میں یہ ساری صورتیں داخل ہیں، بیوی سے، پیچھے کے راستے سے، مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنا، استمنا بالید، ہاتھ سے منی نکالنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ فمن ابتغیٰ وراء ذلک میں داخل ہے۔ تو خواہش پوری کرے لیکن بیوی سے
پاکی کے زمانے میں آگے کے راستے ہیں یا باندھی سے، اس کے علاوہ سے ہیں، تو انسان کی یہ ضرورت ہے، اللہ پاک نے اس کا انتظام کیا ہے تو اس کے مطابق خواہش پوری کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اپنی عفت عصمت کی حفاظت کرے، زنا سے اپنے آپ کو بچائے، مقدمات زنا سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نگاہ کے پست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ زنا کے مقدمات میں سب سے پہلی چیز بد نظری ہے۔ بد نظری کے ذریعے آدمی زنا تک پہنچتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے سب سے پہلے انسان کو حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو پست رکھو، یعنی غیر مردوں کو نہ دیکھو، غیر عورتوں کو نہ دیکھو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھو۔ اور اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ پاک نے جہاں مردوں کو حکم دیا ہے نگاہیں پست رکھنے کا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا، وہاں عورتوں کو بھی الگ سے حکم دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے مردوں کے لیے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی غیر محرم مردوں کو دیکھنا حرام ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی ازواج مطہرات میں سے اور ایک زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے جو نابینا صحابی تھے، تو آپ نے فرمایا ان دونوں پردہ کرو، تو ان دونوں نے کہا کہ وہ تو نابینا ہے اللہ کے رسول، وہ تو ہمیں نہیں دیکھتے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جیسے مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے عورت بھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن دوسرے کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عورت غیر محرم مرد کو دیکھ سکتی ہے بشرطے کہ شہوت کے ساتھ نہ دیکھے، خواہش کے ساتھ نہ دیکھے، غلط نیت کے ساتھ نہ دیکھے۔ اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیل دکھایا جو حبشی لڑکے کھیل رہے تھے۔ ایک موقع پر مسجد نبوی کے باہر کچھ حبشی لڑکے کھیل رہے تھے، نیزہ بازی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور پیچھے ماں عائشہ کو پردے میں کھڑا کر کے وہ پورا کھیل دکھایا، اور جب تک ماں عائشہ تھک نہیں گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے اور ان کو کھیل دکھاتے رہے۔ تو اس حدیث کی بنا پر بعض علماء فرماتے کہ نہیں، عورت مرد کو دیکھ سکتی لیکن شہوت کے ساتھ نہ دیکھے، خواہش کے ساتھ نہ دیکھے۔ اگر شہوت کے ساتھ دیکھے گی، خواہش کے ساتھ دیکھے گی تو اس کے لیے دیکھنا حرام ہو جائے۔ ویسے مرد کا اکثر دیکھنا شہوت کے ساتھ ہی ہوتا ہے، برخلاف عورتوں کے۔ عورتوں کے دل بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، ان میں اس طرح کی چیزیں بہت کم آتی ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مرد کسی عورت کو دیکھے اور اس میں شہوت نہ پیدا ہو، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت مرد کو دیکھتی ہے اور شہوت اس کے دل میں دور دور تک نہیں ہوتی، وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو جانتی ہی نہیں۔ عورتوں کے بارے میں یہ مشہور ہے۔ بہرحال غض بصر، اپنی نگاہ کو پست کرنا، اس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، اور بد نظری کی بڑی قباحت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر کہا ہے۔ جب آدمی بد نظری کرتا ہے تو گویا کہ اس کے دل میں ایک زہریلا تیر لگ گیا، اب یہ بے چین ہو جائے گا، اب اس کو اس کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے، پھر آدمی جب زیادہ خیالات کو پکائے گا تو اس سے تعلق کرنے کی فکر میں پڑ جائے گا، اور اس طریقے سے پھر آدمی زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے غض بصر کا حکم دیا، تم اپنی نگاہ کی حفاظت کرو تاکہ تم آگے نہ بڑھ سکو۔ اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، اس کے ذریعے آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ موبائل کا استعمال خلوت میں نہیں کرنا چاہیے، تنہائی میں نہ کرے، جلوت میں کرے، جب سب بیٹھو تب کرے، اس لیے کہ خلوت میں شیطان جلدی آتا ہے، تنہائی میں شیطان جلدی آتا ہے، بند کمرے میں شیطان جلدی آتا ہے۔
اس لیے موبائل کے بارے میں آدمی بہت زیادہ چوکنا رہے. اس کے ذریعے آدمی بہت سے فسادات میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم تک اس سے حفاظت فرمائے. یہ کل 4 صفات ہوئی: خشوع خضوع، لغو سے احتراز، اور تزکیہ یا زکوٰۃ، اور شرمگاہ کی حفاظت. آگے 5ویں صفت ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. وہ امانتوں کی اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں. مفسرین نے اس کو 2 صفات شمار کیا ہے: امانت کی حفاظت الگ صفت اور اپنے عہد و پیمان کی الگ صفت. امانت سے مراد ایک تو وہی امانت ہے، کسی نے کسی کے پاس مال رکھا امانت کے طور پر، تو اس کی آدمی حفاظت کرے، اس کو ضائع نہ کرے، اور جب وہ مطالبہ کرے اس کو ادا کر دے. اسی طریقے سے امانت کے تحت یہ بھی علماء نے داخل کیا ہے کہ جو بھی ذمہ داری کسی کو سپرد کی جائے تو وہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرے. جیسے ایک آدمی کہیں ملازم ہے، نوکری کرتا ہے کسی کے یہاں، تو اس کے آقا نے اس کو ذمہ داری سونپی کہ تم کو یہ کام کرنا ہے اور اتنے وقت سے اتنے وقت تک کرنا ہے. تو اب یہ جو ذمہ داری اس کو سپرد کی گئی یہ بھی امانت ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ پورے وقت کی حفاظت کرے. مدرس ہے تو پورے وقت کی حفاظت کرے، ٹیچر ہے تو پورے وقت کی حفاظت، جو اس کو وقت دیا گیا پورے وقت میں کام کرے، اور جو اس کو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے اس میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرے. اگر کوتاہی کرے گا تو یہ امانت کے خلاف ہو جائے گا، یہ وقت کا چور شمار ہوگا، کام چور شمار ہوگا. تو امانت میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کو راز بتا دیا تو اس راز کی حفاظت کرنا یہ بھی امانت میں داخل ہے. اگر اس نے اس راز کا افشا کر دیا، اس راز کو دوسرے کو بتا دیا، تو اس نے امانت میں خیانت کی. اور آگے فرمایا وعہدہم راعون، اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں. 2 آدمیوں میں آپس میں معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، تو اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. اس کے خلاف اگر کرے گا تو یہ دھوکہ ہوگا، اور یہ کسی مومن کی شان نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ امین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بعثت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ایسے تھے. اور آدمی کے لیے دین کا کام کرنے کے لیے ان دونوں صفات کی ضرورت ہے. اگر آدمی جھوٹا ہوگا لوگ اس کا اعتبار نہیں کریں گے، اگر خائن ہوگا لوگ اس کا اعتبار نہیں کریں گے. دین کا کام کرنے کے لیے آدمی کا صادق اور امین ہونا ضروری ہے. تو عہد کی حفاظت کرے، چاہے جانبین سے ہو چاہے ایک جانب سے. علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وعدہ بھی اس کے تحت داخل ہے. ایک آدمی نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، تو یہ وعدہ کرنا اس کی بھی پاسداری ضروری ہے، اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ وہ تو میں نے بول دیا تھا میں نہیں کر سکتا. اگر ایسا کرے گا تو یہ منافقین کے علامات میں شمار ہوگا، بشرطے کہ وعدے کو پورا کر سکتا ہو پھر نہ کرے. ایک تو کہ وعدہ کر لیا اور کوئی مجبوری آ گئی اور مجبوری کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر سکتا، تب تو آدمی گنہگار نہیں ہوگا. لیکن باوجود طاقت کے، باوجود وعدے کو پورا کرنے کی استطاعت کے اگر پورا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. بلکہ علماء فرماتے ہیں العدۃ دین، وعدہ کرنا قرض ہے. جیسے کہ آدمی قرض لیتا ہے تو اس کو واپس لوٹاتا ہے. تو اگر کسی نے کسی سے وعدہ کر لیا تو گویا کہ اس نے اس سے قرض لے لیا ہے. تو جیسے قرض کی ادائیگی ضروری ہے ایسے وعدے کی ادائیگی بھی ضروری ہے. تو 6ٹھی صفت ہے وعدے کو نبھانا، عہد کو پورا کرنا. مومن ہوتا ہے وعدے کو پورا کرتا ہے، عہد کو پورا کرتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا. آگے 7ویں صفت بیان کی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہاں صلوات کو جمع لایا گیا ہے، بہو وچن، اس لیے کہ اس سے مراد 5 نمازیں ہیں. 5 نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اور محافظت کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے: ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، اور دوسری چیز ہر نماز کو اس کے تمام آداب اور شرائط سے ادا کرنا. اس سے پہلے بھی نماز کا ذکر تھا
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہاں صلاۃ کو واحد لائے، ایک وچن لائے، اس لیے کہ وہ صلاۃ سے مطلق نماز مراد ہے، اس میں فرض بھی داخل ہے، نفل بھی داخل ہے، واجب بھی داخل، سنت بھی، جتنے بھی نمازیں پڑھے سب کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، اس لیے وہ صلاۃ واحد لائے ہیں۔ لیکن یہاں صلوات جمع، اس لیے کہ اس سے مراد 5 نماز ہے، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھے، قضا نہ کرے بلا وجہ، اور ہر نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھے، یہ محافظت ہے۔ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی 7 صفات کو نماز سے شروع کیا اور نماز پر ختم کیا۔ پہلی صفت ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اور آخری 7ویں صفت وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس بات کو دیکھ کر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اگر آدمی نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرنے کا اہتمام کرے اور نماز کو وقت پر اس کے شرائط اور آداب سے ادا کرنے کا اہتمام کرے تو بیچ کی صفات اس میں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اگر نماز کو آدمی نے اچھی طریقے سے ادا کرنا سیکھ لیا، نماز کی پابندی شروع کر دی، خشوع خود ادا کرنے کی کوشش کی، تو بیچ کی جو 5 صفات ہیں وہ انشاءاللہ خود بخود اس میں پیدا ہو جائیں گی۔ اب جن مومنین میں 7 صفات ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہوں گے۔ فردوس یہ جنت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فردوس کے مالک ہوں گے، بلکہ فردوس کے وارث ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مالک ہونے کے جتنے اسباب ہیں ان میں وراثت ایک ایسا سبب ہے کہ اس میں آدمی کے اختیار کو دخل نہیں ہے، اور پھر آدمی اپنے اختیار کے بغیر اس کا مالک بن جاتا ہے، اور اس ملکیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جیسے باپ کا انتقال ہوا، بیٹا چاہے نہ چاہے اس چیز کا وارث ہو جائے۔ شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی چاہے نہ چاہے اس چیز کی وارث ہو جائے گی، اور کوئی اس کو کینسل نہیں کر سکتا، کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ تو یریثون کے لفظ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ضرور بھی ضرور جنت کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، یعنی جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور اوپر میں نے کہا تھا قد افلح المؤمنون، فلاح کا مفہوم ہے ہر خیر کا مل جانا، ہر مراد کا پورا ہو جانا، اور ہر تکلیف سے محفوظ رہنا۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، یہ آخرت ہی میں ہوگا۔ تو قد افلح المؤمنون میں مومنین کی 7 صفات ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ فلاح جنت ہی میں مل سکتی ہے، جنت الفردوس میں مل سکتی ہے، دنیا میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ دنیا میں تو کچھ نہ کچھ تکلیف ہے ہی، کچھ نہ ہو تو آدمی کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ نعمت کہیں مجھ سے چھین نہ جائے۔ بہت اچھا بنگلہ ہے، اب اس میں خطرہ یہ ہے کہ بنگلہ مجھ سے چھین نہ جائے، بنگلہ رہ جائے میں نہ چلا جاؤں۔ کبھی بنگلہ چھین جاتا ہے آدمی رہ جاتا ہے، اور کبھی آدمی چلا جاتا ہے بنگلہ رہ جاتا ہے۔ تو دنیا تو ایسی ہے، اس میں آدمی کو یہ خطرہ تو ہے، لیکن وہاں یہ خطرہ نہیں، وہاں کی ساری نعمتیں دائمی ہیں، وہ کبھی انسان سے چھوٹنے والی نہیں۔ کسی کو فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا میں خلود کی صفت نہیں ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، برخلاف آخرت کے کہ وہ ہمیشہ رہے گی، جنت کی نعمت ہمیشہ رہے گی۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہو گیا تو اب کبھی نکلے گا نہیں، اب کبھی اللہ اس سے ناراض نہیں ہوں گے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، خلود کی صفت ہے۔ تو ان 7 صفات جو آدمی اپنے اندر پیدا کرے گا ایمان کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت کیا ہے، اس میں کیا نعمتیں ہیں، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس سے کہا جائے کہ تم دنیا میں جاؤ گے اور وہاں ایسے ایسے کھانے ہیں، ایسے ایسے پینے ہیں، ایسے ایسے مکان ہیں، ایسے ایسے محلات ہیں، ایسی ایسی گاڑیاں ہیں، تو بچے کی سمجھ میں آئے گا؟ بچے کی سمجھ میں کہاں ہے؟ یہ 1.5 فٹ کی جگہ ہے، بس 1.5 بالش کی، 1 بالش کی، یہاں تو کچھ بھی دکھ نہیں رہا، میں تو گندا خون پیتا ہوں۔ تو جیسے اس بچے کو
اگر یہ کہا جائے کہ یہاں سے آگے دنیا ہے بہت لمبی چوڑی ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے. ایسے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے. تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت. تو یہ سمجھ میں کہاں ہے، وہ سب جگہ کہاں ہے جو ملے گی. اور جب ادنا درجے کے جنتی کو اتنی جنت ملے گی تو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا کچھ ملے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں چھوٹی موٹی خدائی ہوگی، چھوٹی موٹی خدائی ہوگی. مطلب یہ کہ جیسا اللہ جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، وہاں اللہ پاک انسان کو ایسی قدرت دے دیں گے، جو چاہے گا ہو جائے گا، جو چاہے گا ہو جائے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں تم جو خواہش کرو گے وہ ملے گا، جس چیز کی تم مانگ کرو گے وہ ملے گا. انسان بیٹھا ہے اور جی چاہتا ہے کہ کیلا کھاؤں تو کیلا آ جائے گا، اور اسی میں ارادہ ہوا کہ فلاں پھل کھاؤں تو وہ آ جائے گا. انسان کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان یہاں اپنی خواہش کو دبائے، یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے تو اس کی ہر خواہش وہاں پوری ہو. اور اگر یہاں اپنی خواہش پہ چلتا رہا تو پھر وہاں مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم سب کو مختصر زندگی دی ہے اللہ پاک نے، 60-70 سال کی زندگی. اس میں کتنے سال تو گزر گئے، اب کتنے باقی ہیں کیا معلوم. اس لیے ہمیں یہ نیت کرنا ہے کہ ہم باقی زندگی اللہ کی خواہش کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ جو سارا نظام چل رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی اصلاح کریں، اپنی مرضیات کو فنا کریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.